من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا ادعوا سبحانه وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروا كسنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ یوسف ہے اور پہلے جو مناظر تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی مشقت کی، امتحان کی، آزمائش کی، وہ گزرتی جا رہی ہیں اور وہ صبر کا پہاڑ بنے. اور آخر پہ انہوں نے جب وہ تقریر میں نے آپ کو سنائی جو آپ کی زبان اقدس سے قرآن پاک میں اللہ نے درج فرمائی ہے، اس میں سب سے بڑی بات جو آپ نے فرمائی یہ فرمایا کہ اے میرے زندہ کے ساتھیوں، اے میرے جیل خانے کو دوستو، کیا اللہ واحد القہار جو ہے وہ بہتر ہے یا مختلف رب جو ہے وہ بہتر ہے؟ ایک کی غلامی بہتر ہے یا بہت سے آقوں کی غلامی؟ کوئی کہے زمین کے اندر پانی لگاؤ، کوئی کہے نہیں جی اب ہل چلاؤ. تو ایک اگر غلام ایک کا غلام ہوگا وہ بہتر ہے. ایک تکلیف جو پہلے تو آپ کا ایک کردار، ایک کریکٹر جو تھا بہت سارے قیدیوں کے سامنے تھا اور سارے قیدیوں میں ممتاز تھے. اور قید کے اندر بھی وہ لوگ تھے جن کا جرم کوئی نہیں ہوتا تھا. کہ جیسے میں نے یہ دو قیدی جو چھوٹ گئے تھے، ایک تو ناروائی تھا اور جس کی سزا اس لیے تھی کہ اس کی روٹیوں کے اندر کوئی کرکراہٹ پیدا ہو گئی، اور دوسرا شراب پلانے والا تھا اور اس کی شراب کے اندر سے گلاس سے مکھی نکل آئی اور دونوں کو اس جرم میں جیل بھیج دیا گیا تھا. اور جب ساتھ آئے تھے انہوں نے بات دیکھی تھی کہ ایک کے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور پرندے اس کو نوچ کے کھا رہے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو شراب پلا. تو آپ نے اس کی جو تعبیر تھی وہ بتانے سے پہلے یہ تقریر کی. اور آج وہ پھر بادشاہ نے اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی مناظر جو ہیں وہ پہلی جو مشقت کی مناظر تھی وہ ختم ہو رہی ہیں، اور آج وہ مناظر وہ یوسف علیہ السلام کا وہ زمانہ شروع ہو رہا ہے جو اقتدار کا زمانہ ہے، جو عزت اور تکریم کا اور وقار کا زمانہ ہے. اور
اور یہ شروع ہوا۔ وہ جب وہ آیا قیدی تو کہا یوسف علیہ السلام ایھا الصدیق، کہ جس انداز سے اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام زندہ میں قید خانے میں اپنی تبلیغ شروع کر چکے تھے، اور جیسے کہ آخر میں انہوں نے جو قیدی جو چھوٹے تھے، جو جن میں سے یہ پیغام لے کے آیا، ایک کو تو پھانسی ہو گئی اور ایک یہ جو پیغام لے کے آیا تھا، ان کے سامنے آپ کا کردار تھا۔ اس لیے جب وہ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں اور وہ اس کو کھا رہی ہیں، پھر 7 گوشے ہیں وہ گندم کے وہ سبز ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں، اور یہ خواب انہوں نے دیکھا تو اہل دربار سے کہا کہ مجھے اس کی خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بتاویل الاحلام بعالمی، یہ تو احلام ہیں، بہتے ہوئے خواب ہیں، یہ گمنام سی چیزیں ہیں، ان کا ہم علم نہیں رکھتے، ہم نہیں جانتے یہ کیا چیزیں ہیں۔ ان کا جو وقال الذی، کل ہم نے یہ پڑھ لیا تھا لیکن میں صرف مضمون کو ساتھ تسلسل کرنے کے لیے، وقال الذی نجا منہ، جو ایک آدمی جو بچ گیا تھا دونوں میں سے، ایک قیدی جو نان بھائی تھا جس کے اوپر روٹیاں رکھی تھی اور مرندے کھا رہے تھے، اس کی تعبیر میں اس کو پھانسی ہو گئی، اور دوسرا جو شراب پلانے والا تھا وہ بچ گیا تھا، وہ واپس آیا۔ بضع سنین، 10 سال پڑے رہے قید خانے کے اندر، اور اللہ نے کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس آدمی کے کہنے پہ میرا پیغمبر جیل سے رہا، یہ مجبور ہو جائیں، ایسی اللہ نے تدبیر بنائی کہ یہ خود جو زندہ کے قید خانے کے جو مالک ہیں خود یوسف علیہ السلام کو رہا کریں۔ اب وہ خواب نظر ہے، اور خواب کا کوئی تعبیر بتانے والا نہیں تھا، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ نے حکم بھی، اللہ نے نبوت بھی اور علم بھی، اور یہ آنے والے جو خوابوں کی تعبیر بتانے کا علم جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیا تھا، اور آپ نے اس کی تبلیغ جیل کے اندر دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی تھی، اور پوری توحید انہوں نے یہ تقریر پیچھے یہ درج ہے جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی، پوری یہ یہاں جو کھانا ملتا ہے کہ پوری ایک تقریر تھی وہ آپ نے سنائی، تو وہاں آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں کہا، نہ کنویں سے نکالے گئے جب بچے تھے، جو اسماعیلی یا وہ مدین والے تھے وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہی تھے، ان کو بھی نہیں یہ کہا کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں یا اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کا پڑپوتا ہوں، بلکہ جب وہ قیدیوں کے سامنے جب تقریر کی تو انہوں نے کہا میں نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو میرے آباء و اجداد نے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کا طریقہ اپنایا تھا، اور وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا طریقہ، وہ میں نے طریقہ اپنایا۔ پھر آپ نے بتایا کہ میں ان کے خاندان میں سے ہوں، پہلے نہیں بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو شاید خاندان کی وجہ سے مجھے یہ چھڑوا دیں گے۔ تو اب انہوں نے جب خواب دیکھا بادشاہ نے، تلمود نے یہ لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو یہ ساری چیزیں پیش ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتاؤ اس کی تعبیر، تو کوئی نہیں بتا سکا، تو پھر وہ کہتی قد کر بعد امت انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، اس نے کہا مجھے ذرا جیل میں جانے کی اجازت دیجیے تو میں آپ کو اس کی خواب کی تعبیر بتاؤں۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کا پورا کریکٹر جو ہے اس نے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا ہوگا کہ وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ نیک ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں، ان کا یہ کردار ہے، اور وہ انہوں نے یہ تعبیر مجھے بتائی تھی اور دوسروں کو بھی یہ تعبیر بتاتے ہیں بالکل سچ ہوتی۔ تو بادشاہ فوری طور پہ اس کے ذہن میں جو عزیز مصر تھا جس کا نام جہان بن ولید تھا، اس نے فوری طور پہ کہا اس کو میرے پاس لو۔ اب ذرا یوسف علیہ السلام کا جواب سنیے۔ اب وہ جواب جو ہے وہ ہمارے جیسا کوئی آدمی اتنا جیل میں تھے نا جی، یا کوٹلک جیل میں، تو انہوں نے کہا جی 60 سال کے جتنے اوپر لوگ ہیں ان کو رہائی کا پروانہ آ گیا، باہر آ گیا۔ تو بس ہمارے جو 60 سال کے اوپر کے لوگ تھے ہم نے ان کو ساتھ لے کے مجھے ساتھ انہوں نے بھیج دیا کہ آپ ان کا جائیں لکھوا پڑھا کے ہمارے ساتھ اللہ ان کو غریب کے رحمت کرے، صوبے دار عبد الرشید صاحب تھے درپورے کے، اور ایک حافظ صادق صاحب تھے، ان کی بھی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ تو انہوں نے پروانہ دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، اور آئندہ سے میں کبھی اس تحریک کے اندر حصہ نہیں لوں گا۔ اور وہ جب معافی نامہ انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا میں معافی ہم نے کوئی نہیں مانگی، ہم جب بھی تحریک کہے گی ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ معافی نامہ پھاڑ کے انہوں نے پھینک دیا اور ہم اندر پڑے ہوئے۔ یہ
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، بہت مشکل، ہزاروں سال نرگس اپنی بلوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی مشکل یوسف پیدا ہوتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کو آیا تو نے کہا ایو حسرتی افتے نفی سے مجھے بتا کہ یہ 7 گائیں موٹی یا کلنا سبا نہیں جاپن، اس کو 7 گائیں جو ہیں دبلی گائیں ہیں ان کو وہ کھا رہی ہیں، اور سبا سنبولات خضر واخرج بساط لالی، اور 7 گوشے جو ہیں سبز ہیں اور 7 جو ہیں خشک ہیں، ارجعوا الی الناس لعلهم یعلمون، مجھے اس کی تعبیر بتا تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں۔ تو آپ نے پھر اس کی تعبیر بتائی، قال تزرعون سبع سنین، یہی نہیں کیا کہ ان کو تعبیر بتائی بلکہ پرزرویشن جو ہوتی ہے نا کہ کسی چیزوں کو پریزرو کرنا کہ خراب نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، گل نہ لگ جائے، گھس نہ جائے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، بو نہ مار جائے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ خوراک کو کیسے پریزرو کرنا ہے۔ جیسے آج آپ مٹھائیاں وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں ہم نے سوڈیم ڈالتے ہیں تاکہ سوڈیم بینزول ڈالتے ہیں تاکہ وہ خوراک جو ہے کچھ دن 5 دن 10 دن پریزرو رہے، خراب نہ ہو، اس لیے اس کے اوپر لکھتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کہ یہ آج بنی ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ اتنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، قال تزرعون سبع سنین دابا، آپ 7 سال خوب فصلیں کاٹو گے، ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے قابل کھانے کے لیے ضروری ہے وہ کھانا، اور جو باقی بچے اس کو خوشوں کے اندر نکالو اور باقی کو اس کے خوشوں کی بالوں کے اندر رہنے دو۔ یہ ایک علم تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں گندم کا گوشہ جو ہوتا ہے، گندم کے جو سٹا ہوتا ہے اس کے اندر رہنے دینا، اس کو باہر نہ نکالنا ورنہ وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے پریزرو کرنے کا یوسف علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اور ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، باقی کو اس کی بالوں میں رہے۔ اور پھر 7 برس ایسے آئیں گے جس میں تو سخت آزمائش بہت سخت آئیں گے، کیا ہوگا؟ ما فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد، بہت سخت ساتھ قہر پڑے گا، یاکلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، اور وہ سب غلہ جو تم بچاؤ گے اس زمانے میں سب کھا لیا جائے گا، تم اس وقت اس کو جو تم جمع کیا جائے گا غلہ جو تمہارا اناج ہوگا اس کو جمع کر کے رکھو اس وقت کے لیے، الا قلیلا مما تحصنون، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اب یہ ابھی 7 سال کے بعد وہ کہتا نا، 7 سال کے بعد وہ ساری تعبیر ہونی ہے، لیکن آپ پہلے بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں 7 سال گندم کو، اناج کو، خوراک کو محفوظ کرنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یؤصرون، پھر کیا ہوگا؟ جو وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہوگا اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول بھی لاتی ہے، اور جو تیل پیدا کرنے والے بیج ہوتے ہیں وہ بھی اگتے ہیں، اور وہ رس پیدا کرنے والے پھل بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر باران رحمت ہوتی ہے اور لوگوں کی فریاد رسی کی جائے، دعائیں مانگیں گے، التجائیں کریں گے، اور پھر اللہ آپ کی قبلت کی فریاد رسی فرمائیں گے، فیہ یاسرون، اور وہ رس پھر خوب پھلے پھولیں گے اور خوب رس نچوڑے، آم سے رس نچوڑتے ہیں، آلو بخارے سے رس نچوڑتے ہیں، اسی طرح مالٹے سے رس نچوڑتے ہیں، ہر چیز سے رس نچوڑے۔ اسی طرح جانور جو ہے، گائے بھینسیں جو ہیں، جب برسات ہوتی ہے اور چارہ کھانے کو وسیع ملتا ہے تو وہ دودھ بھی زیادہ دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ سال آئے گا کہ پھر وہ تم اس میں سے رس نچوڑو۔ یہ آپ کی تعبیر بتا دی۔ اب ذرا اب آگے کا جو فکر، آگے جو بات ہے، وقال ملک ائتونی بہ، اب جب بادشاہ کے پاس وہ بیچ میں سے اللہ، یہ قرآن کا بڑا ظرف، بڑا بہت بڑا اعجاز ہے کہ مختصر طریقے میں وسیع تاریخ بیان کروا۔ اب راستے میں وہ چھوڑ دیا گیا منظر کہ کیسے وہ جو گیا تھا باغ کے خبر لانے والا کیسے بھاگ کے آ رہا ہوگا، اس کا منظر اپنی نگاہوں میں ذرا لائے، وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں بادشاہ کو جا کے اس خبر بتاؤں گا کبھی، تو وہ کتنا خوش ہوگا، وہ راستے میں دوڑا آ رہا ہے۔ اور جب بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کیا کہا؟ وقال الملک ائتونی بہ
فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله. اب بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. قال اتونی، میرے پاس لاؤ، میں کیا کروں گا؟ مگر فلما جاؤ، جب وہ بھیجا رسول جو سفیر تھا وہی آدمی گیا ہوا ساتھ میں، اس کے باقاعدہ باڈی گارڈ بھی بھیجے ہوئے، اور گیا اس کے قال ارجع، جب وہاں پہنچا الى ربک، تو آپ نے کیا کہا؟ قال ارجع، واپس جا. یہ نہیں کہا کہ میں جلدی سے کپڑے پہن کے، جیسے تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے لباس بیچا، پھر آپ کی شیو کرائی گئی، یہ کیا گیا، آپ کو نلایا دلایا گیا، آپ کو کنگھی کنگھی کی گئی اور کپڑے پہنائے گئے اور آپ جانے کے لیے تیار ہو. نہیں، یہ تلمود کی جو تحریر ہے وہ انہوں نے خود بنائی. حالانکہ اللہ کی جو تحریر ہے وہ یہ ہے. فلما جاء الرسول، جب سفیر آپ کے پاس آیا، قال ارجع، کہا الى ربک، پہلے جا، واپس جا اپنے رب کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس جا. فاسألہ ما، اس سے پوچھ کے ان عورتوں. پھر آپ یوسف علیہ السلام کا ظرف اور اخلاق دیکھیے. عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا جس نے سب سے پہلے پتہ تیار کیا، بلکہ پوری وہ عورتیں جو مجلس کے اندر، جو آپ نے پڑھی ہیں کل پرسوں، کہ پوری مجلس کے اندر وہ عورتیں بیٹھی تھیں، سارے بڑے بڑے آفیسروں کی عورتیں تھیں، جگیرداروں کی عورتیں تھیں، بادشاہوں کے جتنے قریبی لوگ تھے مجلس کے، اسمبلی کے وسارے تھے، ان کی اور خواتین تھی. جس طرح بے حیائی اس وقت ہے، اسی وقت وہ بھی بے حیا تھی، اس کے اندر ان کو کوئی تفریق نہیں. تو آپ نے محسوس نہیں کیا کہ میرا خامد جو میرا عزیز مصر تھا جس کے پاس میں گیا ہوں، تو اس کا میں اس کی بیوی کا نام نہیں ہے، بلکہ کہا جا رب کا فاسألہ ما بال، کہ ان عورتوں کا بارے میں پوچھ کے آپ جنہوں نے اپنے ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، کہ کھانا کا سیب پھل کاٹ رہی ہیں. اور جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا حاشا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ بشر نہیں ہے، ایک ملک کریم، یہ بہت تکریم والا کوئی فرشتہ ہے، آپ کا حسن چمکارے مار رہا تھا. تو جو مصنوی میں لکھا ہے مولانا روم نے کہ جب یوسف کا حسن سے چمکارے مار رہا ہوگا تو میرے آقا کا حسن کیسا ہوگا، کہ وہ کیسا حسن ہوگا کہ جس جیسا حسین اس زمین پہ کوئی پیدا ہی نہ ہونا ہے نہ ہوا ہے. ان ربی بکیدہن علیم، اور میرا رب، پھر یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا میرا رب جو ہے، میرا مالک جو ہے، جس کا میں بندہ ہوں، میں جس کا بندگی کرتا ہوں، جو میرا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، میرا رب جو ہے ان کی مکاری سے خوب واقف ہے. تیرا رب جو ہے وہ تو بادشاہ ہے، میرا رب رب العالمین ہے، وہ ان کی مکاریوں سے واقف ہے. تیرا رب ان عورتوں کی مکاریوں سے واقف نہیں. تو پہلے یہ جا کے پتہ کر کے پہلے میری بے گناہی کا اعلان کرو ملک کے اندر کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے رات کے اندھیرے میں عزیز کی بیوی کے ساتھ تو خیانت نہیں کی، حرام کام نہیں کیا. اس کا اعلان پہلے کرو گے تو پھر میں باہر آؤں گا، ایسے نہیں میں تیار بیٹھا ہوں. اور یہ بھی رواج تھا کہ کوئی عام اگر پبلک کا آدمی آتا تھا تو بادشاہ 7 سیڑھیاں تھی اس کے دربار کی، تو بادشاہ 3 سیڑھیاں نیچے اتر کے آ کے تو اس کی فریاد کو سنتا ہے. اور اگر کوئی معزز آتا تھا تو وہ 3 سیڑھیاں اوپر چڑھ کے بادشاہ کے سامنے اپنی رودات بیان کرتا تھا. تو یوسف کو انہوں نے تلمود میں یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام آئے اور آپ نے 3 سیڑھیاں چڑھ کے بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد کی. حالانکہ اگر انہوں نے یہ فریاد کرنی ہوتی تو پہلے واپس کو بھیجتے اس کو. اس لیے قرآن کے جو خلاف چیز ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے، وہ سچی بات نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ سچا کالا ماخذ بکنہ. اب وہ بیچ میں پھر خلا چھوڑ دیا. اب بادشاہ عورتوں کو جمع کر رہا ہے یا گھر گھر جا کے انکوائری کر رہا ہے یا پوچھ رہا ہے کہا ماخذ بکنہ اذ راوتن یوسف عن نفسہ. ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی، یوسف کو بہکانے کی کوشش کی. اب وہ جواب آ گیا، اعلان ہو گیا سپیکر میں. کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. سب عورتیں، عزیز مصر کی بیوی بھی اس میں شامل، سب نے اعلان کیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے کردار کے اندر کوئی گناہ نہیں دیکھا.
کوئی عیب نہیں دیکھا، کسی قسم کا کوئی عیب ہم نے نہیں دیکھا، اور ان 8-9 سال کی جو قیدیوں کی شہادتیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حسس الحق، اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے دیکھا کہ اب تو سچائی کھل گئی، تو اب وہ اعلان کر رہی ہے انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں اس کو رجانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، میں نے اس کی قمیض پاڑی تھی، حالانکہ وہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کے گھر میں خیانت نہیں کی۔ یہ اعلان پیغمبر کا ہے بالغیب، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج یہ 12 مکمل ہوا ہے، کل پھر اگلا بیان یوسف علیہ السلام کا سننے والا ہے، وہ کل ضرور تشریف لائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں اپنے کردار اور کریکٹر کے اوپر غور کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صالح بنانے میں۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والحزن والعجز والکسل والغفلة۔ اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں اللہ ان کے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما، اللہ ان کے گھروں میں عافیت عطا فرما، قرآن کی برکت نازل فرما، آنے والے مسائل مشکلات اللہ سے دور فرما، ہر قسم کے غم سے اللہ کو برا، بیماروں کو شفا عطا فرما اور شکران کو معاف فرما۔